السلام علیکم۔ حفظ عظیم سورہ حامیم سجدہ کی آیات کی روشنی میں سجدہ کی آیات پارہ 24 30 سے 36 مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کو ہم پڑھ اور سمجھ رہے ہیں، اس کا پہلا درس اس میں انسانی کامیابی اور نجات کے شرائط جو انسان سے اللہ کو مطلوب ہیں، پسند ہیں، اس کی سیرت کردار کا بھرپور نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ۔ اس صورت میں بھی ایمان کا ذکر، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی صورت میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر، استقامت میں اور وتواصوا بالحق کے لیے یہاں دعوت اللہ بتایا، آخر میں صبر کا ذکر۔ نیکی کے چاروں مضامین ہم نے سورۃ عصر میں، آیت بر میں، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں پڑھے۔ نئی شان کے ساتھ اس آیت میں موجود سورہ عصر بنیاد یا جڑ، اس سے بلند مقام آیت بر 177، سورہ بقرہ اس سے بھی ایک بلند تر منزل مقام اعظمیت، سورہ لقمان دوسرے رکوع میں، اور اس سے بھی اونچا مقام یہ حفظ عظیم یعنی خوش نصیب بڑا نصیب والا حامیم سجدہ 30 سے 36 آیات میں۔ اس کو مقام ولایت کہا گیا، یعنی اللہ کے دوست۔ چاروں چیزوں کی بلند ترین منازل کا ذکر، ایمان اللہ کو واحد رب رازق مالک مان کر اس پر جم جانا، اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی طرح دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اسی کی طرف دعوت دینا، بلانا، تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے۔ خوبصورت صبر کیا ہے؟ بلند منزل بتواصی بالصبر کی مخالفتوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو سہنا کافی نہیں بلکہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دینا، لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی کے جواب میں ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اولیاء اللہ ہیں۔ پکا اور حقیقی ایمان کا نتیجہ ان الذین وقالوا ربنا اللہ آیت 30، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو پہچان لیں کہ ہمارا مالک خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا حاجت روا بھی اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم گئے۔ استقامت کا مفہوم دو درجے میں، قلبی و ذہنی نظریہ۔ نمبر 2، عمل میں استقامت، ہمیشہ کے لیے جم جانا، خیالات، فکر، سوچ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ جم جانا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ عملی استقامت، شوق اور محبت سے فرائض ادا کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، دنیا سے برائی مٹانے کے لیے اپنی جان و مال لگانا استقامت ہے۔ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ جو عقل مند اور علم والے ہیں۔ توحید پر جم جانا آسان کام نہیں ہے۔ استقامت کا مفہوم جم جانا، قائم رہنا، شرک نہ ہو کسی بھی قسم کا۔ استقامت یہ ہے کہ انسان کو معمولی نفع یا بھاری نقصان کسی کی طرف سے نظر آ رہا ہو، وہ یقین رکھ لے مجھے نفع و نقصان دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لوگ مذاق اڑائیں تو ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کے کام ہیں۔ رمضان میں نیکی کی پھر ہٹ گئے، استقامت نہیں۔ انسان اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں رہتے ہوئے بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہوئے بغیر چٹان کی مانند اپنے یقین پر جمع رہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر اس پر انسان بالکل مطمئن ہو جائے اور اپنے معاملات اور اپنی ہر کوشش کو اللہ کے حوالے کر دے۔ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے معاملات میرے اپنے ہاتھوں میں نہیں، اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، کہیں زیادہ محفوظ ہیں، کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بکل شیء علیم ہے، وہ میری مصلحتوں سے مجھ سے بھی بڑھ کر واقف ہے، وہ میرا مجھ سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ میں ہر چیز سے فوراً تاثر قبول کر لیتے ہوں، اور اپنی کم علمی کے باعث کوئی ایسی چیز پسند کر بیٹھتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، اور کسی ایسی چیز کو برا سمجھ بیٹھتے ہیں جس میں ہمارے لیے نفع ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر خیر کو جانتا ہے اور جو ہر شر سے واقف ہے، وہی ہے جسے قدرت حاصل ہے۔ انسان اللہ ہی کے قدیر ہونے پر یقین رکھے اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں یوں بے بس اور عاجز محسوس کرے جیسے صوفیاء علیہ السلام کہتے ہیں، کل میتی فی ایدیہ الغسال، یعنی انسان اللہ کی رضا پر اس طرح راضی رہے، اس کی مرضی پر اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دے جیسے کہ میت یعنی ایک مردہ جسم ایک غسل دینے والے کے ہاتھ میں لاچار ہوتا ہے۔ یہ ہے انسان کا اللہ کے ساتھ صحیح ربط و تعلق، اور یہ ہے وہ استقامت جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ورنہ یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے اتنا مشکل نہیں
جتنا کہ مستقامت کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ استقامت کے تقاضے یہ ہیں کہ عقیدے میں، فکر میں، سوچ میں، نقطہ نظر میں اور بدلتے ہوئے حالات میں انسان کا دل ہر اعتبار سے اللہ کے رب اور قدرت پر جمع رہے، یہ استقامت ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ذہنی استقامت ہو اور عملی استقامت ہو۔ استقامت کا دوسرا پہلو عملی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے جس بات کو مالک مان لیا اس کے ہر اشارے پر حرکت کرے، اس کی ہر مرضی کو پورا کرنے کے لیے قوت صرف کرے، اس کا ہر حکم اس کے واجب العمل ہو، اس کے اشارے پر سب کچھ نچھاور کرنے پر دل و جان سے آمادہ ہو جائے۔ پھر انسان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ مالک کو پسند ہے اسے دنیا میں پھیلائے، رائج کرے، غالب کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگا دے۔ جو اسے پسند نہیں ہے بندہ بھی اسے ناپسند کرے۔ یہ ہے استقامت عملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی تعلیم بتا دیجئے جس کے بعد قول اور عمل کی راہ میں کسی دشواری کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جمے رہو۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ مقام ولایت یعنی اللہ کے دوست۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس بلند مقام اور مرتبے کا جن کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اس کو ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا۔ قرآن مجید میں انہی الفاظ سے اولیاء اللہ کو خوشخبری سنائی گئی ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حقیقی ایمان جنہیں حاصل ہو جاتا ہے وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور یہی ایمان کا حاصل ہے، اس لیے کہ ایمان امن سے بنا ہے، اور امن کی ضد خوف بھی ہے اور غم بھی ہے۔ گویا جو ایمان میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جو حقیقی ایمان لائے ہیں۔ اکثر لوگ حاجت روا اور مشکل کشا پر شرک کرتے ہیں۔ روزگار نہ ملے تو دوسرے پر بھروسہ کرنا کہ آپ کے ذریعے میرا یہ کام ہو جائے گا، اللہ کو چھوڑ کر کسی درجے میں اس کو رازق مان لیا، شرک ہوا۔ ذہنی بھروسہ صرف اللہ کے ساتھ، ذریعہ انسان اور حالات بن سکتے ہیں، مسبب الاسباب صرف اللہ کی ذات۔ استقامت ذہن اور عمل کی ہوتی ہے۔ ذہن کو صاف کرنا ہے شیطانی وسوسات سے۔ ایمان باللہ رت بس جائے ذہن میں، ایمان ہوگا تو اطمینان ہوگا، پھر ہم شکوہ شکایت نہیں کریں گے، نقصان پر بھی اطمینان اور سکون رہے گا۔ دنیا میں اللہ کا انعام ہے، ٹینشن سے بچ جانا، یہ ایمان باللہ کا اصل نتیجہ ہے۔ اللہ مشکل دور کرنے والا، رزق دینے والا، میری ضرورت پوری کرنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، حاجت روا رب انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ربی پرورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں بھی عزیز مصر کے لیے رب لفظ استعمال ہوا ہے۔ حقیقی رب اللہ کے لیے مادی اور روحانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، اسی سے روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے۔ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان کا رازق بھی اللہ ہی ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا دل میں، تو اللہ کے احکامات توڑنے سے بچیں گے۔ فرائض اور نوافل میں استقامت ہوگی۔ یہ ساری زندگی کا مشن ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ ہماری ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، اس طرح ہم شرک سے بچ جائیں گے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ استقامت یہ ہے کہ دل و دماغ بھی راضی ہوں، اللہ کے احکامات پر راضی ہو جائیں۔ تنزل علیہم الملائکۃ، اس کا ترجمے دونوں درست ہیں کہ اترتے ہیں ان پر فرشتے، اور یہ بھی صحیح ہیں کہ اتریں گے ان کے اوپر فرشتے، یعنی ملائکہ کا نزول ہوگا۔ الا تخافوا ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، خوف نہ کرو۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نزول ملائکہ کے مواقع دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں فرشتے۔ انتقال کے وقت رحمت کے فرشتے جنت کی خوشخبری لاتے نظر آتے ہیں پاک اور نیک لوگوں کے لیے، اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں نافرمانوں کے لیے۔ حدیث میں ان کا ذکر ہے، پھول خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں نیک روح نکالنے کے لیے، تاکہ ان کو موت کی تکلیف کا احساس نہ ہو اور جان نکالنے کی تکلیف کم سے کم ہو۔ جنت میں داخلہ قیامت کے دن ہوگا، اور قبر میں جنت اور جہنم کا چھوٹا حصہ دکھا دیا جائے گا۔ حدیث ہے کہ قبر میں جنت کی کھڑکی اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، درس قرآن کی محفل میں بھی فرشتے آتے ہیں،
مرنے والوں کو فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے، ہمارے لیے وہ عالم غیب میں ہیں۔ بندہ مومن پر، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے چاہنے والوں پر دنیا کی زندگی میں بھی مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ در حقیقت امتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ یہاں خیر و شر کی ایک کشمکش ہے، یعنی شر بھی موجود ہے اور خیر بھی موجود ہے، اور یعنی دونوں قوتیں موجود ہیں، خیر کی قوتیں بھی موجود ہیں اور شر کی قوتیں بھی موجود ہیں۔ انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، جیسے اولیاء اللہ، مبلغین حق، دایان حق، اور وہ یہ کہ جنہیں ہم نائب رسول کے خلیفہ بھی کہا جائے، جو رسول کے منصب تبلیغ کو اپنا کر لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں ہیں وہ بھی کہ جو شر کے دائی ہیں، یعنی وہ شر کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کی طرف پکارنے والے ہیں، یہ انسان شیاطین ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ شر کی طرف بلاتے ہیں، اور جو بھی شر کا راستہ اختیار کرتا ہے یہ بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، یہ جنات شیاطین ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ایک اور نورانی مخلوق ملائکہ ہیں، یہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور اہل خیر کی ہمت افزائی کرنے والے ہیں۔ میدان بدر میں اور معرکہ احد میں ملائکہ کا نزول قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ انسان کی مدد اور حفاظت کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ملائکہ کا نزول صرف انتقال کے وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ مومنین، صادقین، اللہ کے دوستوں اور اس کے چاہنے والوں پر دنیا کی زندگی کے دوران بھی مسلسل فرشتے اترتے ہیں۔ قرآنی الفاظ ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ، یعنی ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ جب انسان خیر و شر کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے جو ہیں وہ آ کر ہمت بندھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں۔ اگر اللہ کے رب ہونے پر انسان کو یقین ہو تو اس پر اس کا دل جم جائے تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ دوران حیات دنیاوی میں بھی ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، جس سے انسان کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میدان بدر میں بھی نازل ہونے والے فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک قوت پیدا کر دو۔ آخرت میں اہل ایمان کے لیے اجر ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر بھوک پیاس تھکن، مگر اس کا اجر ہے۔ دنیا کی مشقت کا اجر کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ اللہ کے لیے پریشانی اٹھائی تو اجر و فضل ملے گا، اجر ناپ تول کر ملے گا اور فضل بے حساب ملے گا۔ آخرت کے متعلق ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی وہاں تو تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی گئی ہے جس کی خواہش تمہارا جی کریں گے۔ تمہارا مالک اور خالق جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ تمہارے نفس کے تمام تقاضوں کی تسکین کا پورا سامان جنت میں کر دے گا، اس کا وہ وعدہ کر رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو بھی مانگو گے، جو طلب کرو گے، حاضر کر دیا جائے گا۔ اشتہا اور طلب کے مابین ایک فرق ہے۔ اشتہا یعنی انسان کے وہ تقاضے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، بھوک کے تقاضے جو ہیں، یعنی ان چیزوں کی خواہش نفس کے اندر موجود ہے۔ جنت میں ان تقاضوں کی بھرپور تسکین کر دی جائے گی، اس لیے کہ اس دنیا میں بندہ مومن اپنے نفس کی غلط خواہشات کو روک کے رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پر انسان جو بھی طلب کرے گا، ہر انسان کی سوچ اور فکر طلب کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہر شخص کی تمنا مختلف ہوتی ہے، تو ہر شخص جو کچھ چاہے گا اس اعتبار سے اس جملے میں یہ امکانی کیفیت رکھ دی گئی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے تمہاری مرضی کی۔ جنت میں 3 اقسام کی نعمتیں، ایک سب انسان کے مشترک پسند، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا مکان، پہلے یہ ملے گا جو دنیا میں سب کو پسند تھا۔ دوسرا انفرادی چوائس، کھانا، رہائش، لباس جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو ملے گا، جو طلب کرو گے پوچھا جائے گا کیا چاہیے آپ کو، جیسے ہوٹل میں مینو آپ کے پسند کا کھانے کا آپ آرڈر دیتے ہیں، مینو دیکھ کر منہ مانگی نعمتیں ملیں گی۔ اور پھر بہت کچھ اور ہے ہمارے پاس، اللہ نے فرمایا، جو ابھی ہم کو سمجھ نہیں آ سکتا، جس طرح پیٹ میں رہنے والے بچے کو نہیں پتا کہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں کیا ہے، ایسی چیزیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا، یہ سب کچھ جنت میں ہے۔ جنت میں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے، نزل من غفور رحیم،
یہ اس ہستی کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تمہاری خطائیں بھی معاف کر دیتا ہے اور تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر کہیں تمہارے قدم پھسل گئے تو وہ بخش دینے والا اور معاف فرمانے والا ہے تاکہ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، تم مہمان ہوں گے۔ پہلی اور اولین مہمان نوازی۔ اہل عرب نزول کا لفظ اس مہمان نوازی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کسی مہمان کے آتے ہی فوراً پیش کیا جائے۔ ابتدائی مہمان نوازی موسم کے لحاظ سے گرمی میں شربت، سردی میں چائے، فوری طور پر دی جانے والی چیز۔ نزول یعنی ابتدائی کھانا اور اسپیشل کھانا ضیافت ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جو ضیافت ہونے والی ہے تصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھیں، نہ کسی کان نے کبھی سنی، اور نہ ہی کبھی کسی انسان کے دل میں ان کا کوئی خیال آیا۔ مطلب یہ کہ بخشش اور رحمت کے جامع تسکین اور فرت تو مہمان کو آتے ہی پیش کر دیے جائیں گے، پھر ضیافت کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، جس کا نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی حد۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو۔ خلوص کے ساتھ عمل نہ ہو تو دعوت غیر مؤثر ہوگی۔ عمل صالح اس دعوت کی ضرورت ہے۔ داعی کی اپنی زندگی حسن اخلاق کا نمونہ ہو۔ ابتدائی آیات میں کہا گیا تھا، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جن کو دنیاوی ساز و سامان، جائیداد، مال اور ظاہری چمک دمک ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ ان کی زندگی میں ان کی بلند ترین خواہش اور تمنا صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، غافلوں کو بھی اللہ کی طرف لے آئیں اور بھولے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ ان کی ساری عملی جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ خلق خدا کی ہدایت اور خلق خدا کی طرف بلانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ زبان ہر انسان کے پاس ہے اور اس کا استعمال بھی ہر شخص کرتا ہے۔ کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں اپنے کنبے اور قبیلے کی طرف، کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں قوم اور وطن کے لیے، یعنی سبھی محنتیں اور مشقتیں کرتے ہیں اور قربانیاں بھی دیتے ہیں وطن کے لیے، لیکن سب سے اچھی بات اور بہترین دعوت اس شخص کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اللہ کی طرف جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کا آقا ہے، جو سب کا حاکم ہے، جس کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے، جس کے ہاتھ اور قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، جس کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا، جو اصل حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اس کی طرف دعوت تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے۔ یہ تمام دعوتوں سے بلند ترین دعوت ہے۔ بلا شبہ اس سے کم درجے کی بھی اصلاحی دعوتیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ خدمت خلق کی کام کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ، ان کی بھی افادیت ہے، مگر دعوت اللہ ان سب سے بلند تر اور اعلیٰ ترین ہے۔ عمل صالحاً، جو نیک عمل کرے تو جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہو کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو چاہو، اللہ سے شدید محبت کرو، اللہ ہی کو اپنا مطلوب و مقصود حقیقی سمجھو، تو اس دعوت کا مجسم پیکر میں خود ہوں۔ پھر میں نے خود اللہ کی بندگی کو عملاً اختیار کیا ہے بالفاظ قرآنی، انا اول المسلمین اور انا اول المومنین، اور قال انی عبد اللہ، میں نے خود اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسرا تقاضا غرور و تکبر سے اجتناب، وقال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں بھی مسلمان ہی ہوں، میں ہی مسلمانوں ہی میں سے ہوں، یعنی اس کے اندر اپنے تقوی کی وجہ سے کوئی غرور اور تکبر نہ ہو۔ جہاں بھی تکبر اور غرور ہوگا وہاں انسانوں سے دوری ہوگی، اور جہاں بھی انکساری اور عاجزی ہوگی تو وہاں کشش ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا، یعنی اہل ایمان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اہل ایمان آپ کے پاس آئیں تو وہ یہ محسوس کریں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، شفقت ہے، اور یہ دلوں کو موہ لینے والا انداز ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہوتی تھی، یعنی کوئی اونچی اونچی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ بعض اوقات آنے والوں کو تو یہ طے کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اگر آپ کہیں تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام تعظیماً کھڑے بھی ہو جاتے تو آپ اس سے بھی منع فرماتے تھے، یعنی آپ نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی نمایاں حیثیت اور نمایاں مقام نہیں چاہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کی اور انسانوں میں گھل مل کر ان کے اندر مل جل کر رہنے کو پسند کیا۔ اننی من المسلمین سے ایک اور رہنمائی ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہماری پہچان صرف اسلام ہی ہونا چاہیے، فرقہ اور مسلک کی دعوت نہ ہو بلکہ اسلام اور قرآن کی دعوت ہو۔ جو بھی دعوت اللہ کی ذمہ داری اور انبیاء اور رسول کے اس حق امانت کو ادا کرنے کے لیے آگے آئے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمانوں سے کٹ کر نہ رہے اور مسلمانوں سے کوئی علیحدہ حیثیت اختیار نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے شعوری طور پر اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہے اور پھر ان کی رہنمائی کرے۔ اننی من المسلمین میں ہمارے لیے یہ رہنمائی بھی موجود ہے کہ مختلف مسالک اور فرقوں کی طرف بلانا دعوت اللہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ صرف یہ ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت، اسی سے انتہائی محبت اور اپنے قلب کو اسی کی یاد سے تازہ رکھیں اور اس کی یاد سے دلوں کو راحت اور سکون پہنچائیں، جیسے الفاظ قرآنی ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کی رضا جوئی جو ہے وہ تمہاری زندگی کا نصب العین ہو، تمہارا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہو۔ جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا، انی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس سے تمہارا وہ تعلق قائم ہو جائے کہ تم اگر کسی سے محبت کرو تو صرف اس کے لیے، کسی سے نفرت رکھو تو صرف اللہ کے لیے، کسی کو دو جس کا دینے کا اس نے حکم دیا ہے، کسی سے روکو تو اس لیے کہ اس کو نہ دینے کا حکم بھی اللہ ہی کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اولیاء اللہ نے اپنے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو بسایا تھا، صرف اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گزار دی۔ خلق خدا کی محبت اور ان پر رحمت اور شفقت، یہی ان کا مقصد تھا۔ یہ خلق خدا سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ حق کی دعوت دینے والا کتنا ہی خلوص سے اور محبت سے دعوت دے اور کتنا ہی اعلیٰ اخلاق والا ہو، پھر بھی مخالفت تو ہوگی۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ان کے کٹر دشمن اور ان کے خون کے پیاسے بھی الصادق اور الامین کہتے تھے، ان کی شخصیت پر کوئی داغ نہ دکھا سکے، ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، شدید مخالفت سے ان کو بھی گزرنا پڑا۔ آپ کے قریب ترین عزیز رشتہ دار آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، ابو لہب جیسا قریبی رشتہ دار آپ کا دشمن بن گیا، اس کی بیوی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، قریش کا پورا گھرانہ آپ کے عزیز اور قریب ہونے کے باوجود دشمن بنا۔ یعنی مخالفت بھی ہوگی، مشکلات بھی آئیں گی اور آزمائشیں بھی ہوں گی، اور جس کو بھی آپ کی دعوت دیں گے تو وہ مذاق بھی اڑائے گا اور تنگ بھی کرے گا۔ تو مخالفت کی اس صورت میں دعوت دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ نیکی کی دعوت کی راہ میں بدی ضرور آڑے آئے گی، یعنی رکاوٹ بنے گی، تو اس کا علاج بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا، ادفع باللتی ہی احسن، مخالفت کا جواب بڑے ہی خوبصورت اور بہترین یعنی احسن طریقے سے دو۔ اعلیٰ اور احسن طریقہ کیا ہے کہ کوئی گالیاں دے تو جواب میں دعا آ جائے، کوئی قتل کے منصوبے بنائے تو شب کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور مخالفین کی ہدایت کی دعائیں مانگی جائیں۔ یہ ہے بہترین ادفع باللتی ہی احسن کا مفہوم۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا جواب دیا گیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے بہترین دوست، یعنی وہ لوگ جو کل تک تمہارے خون کے پیاسے تھے تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ جیسے خالد بن ولید جنگ احد میں دشمن اور بعد میں اسلام کی طرف سے ساری جنگیں لڑیں، یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک اور اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صبر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو انسان جو ہے وہ خاموش رہے، تو یہ صبر کی ابتدائی منزل ہے۔ صبر کی اعلیٰ ترین منزل یہ ہے کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں، پتھروں کے جواب میں پھول پیش کیے جائیں، اور قتل کے منصوبے بنا رہے ہوں تو ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد پوری تاریخ امت مسلمہ میں صبر کے کڑے معیار پر بھی کوئی لوگ پورے اترتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ اولیاء علیہ السلام بھی ہیں جنہوں نے اپنے بدخواہوں کو بھی دعائیں دیں اور جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت اور شفقت اور
رحمت تھی۔ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے انہوں نے کبھی بھی دنیا کی لالچ نہیں کی، بلکہ ان کی زندگیوں میں ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی آرزو تھی، وہ یہ تھی کہ خلق خدا کی ہدایت کا سامان کیا جائے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اس کے بعد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے مگر وہی لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں پہنچ پاتے اس مقام پر، مرتبے پر، مگر وہی لوگ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ مومن کو خبردار کرنا۔ اب اس درس کی آخری آیات پر توجہ کیجیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس اعلیٰ مقام پر یعنی آپ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ شیطان سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئے اور اب شیطان آپ کو کبھی تنگ ہی نہیں کرے گا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت اصل تخاطب آپ کے جانثاروں سے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو اس دعوت اللہ اور دعوت خیر کی ذمہ داریوں کو قبول کریں گے۔ ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کبھی شیطان تم کو کسی مشکل میں ڈال دے، کوئی بھول تم سے ہو جائے، کوئی غلطی تم سے ہو جائے، تمہیں غصہ آ جائے، تو تم کو احساس ہو جائے کہ یہ شیطان نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ کر اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہر دعا کو سنتا ہے اور اس صورتحال سے بھی واقفیت رکھتا ہے جس میں وہ دعا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے وقتی جذبات کے تحت کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام بلند تک پہنچنے کی ایک سچی آرزو دل میں پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زبان اور عمل سے دین اسلام کو پھیلائیں، بدعت کو روکیں، پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دو۔ یہ مشن ہے۔ دعوت کس کی دینا ہے؟ قرآن کی، تاکہ لوگوں کی زندگی بدلے۔ انقلاب افراد میں ہوگا تو معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ لوگوں کے اندر نیکی کی تڑپ ڈالنا ہے، انفرادی چینج کرو، پھر اجتماعی طور پر دین کا غلبہ ہوگا۔ ذریعہ انقلاب قرآن ہے۔ قرآن پڑھنے سے معاشرے کے برے اثرات دھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سنیں گے تو یہ ہمارے دل میں اترے گا۔ بگڑی قوم کو قرآن کے ذریعے درست کیا، بدترین سے بہترین بن گئے۔ قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ قرآن لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ دعوت اللہ دینے سے خود عمل کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ نقد انعام ہے۔ دوسروں کو دعوت سے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ سیکھیں اور سکھائیں، ساتھ ساتھ دعوت اور عمل لازم اور ملزوم۔ فضولیات سے نکلیں تو وقت ملے گا۔ عزت اسلام دیتا ہے۔ دعوت کی وجہ سے اگر کچھ لوگ کٹ رہے ہیں تو کہیں جڑ بھی رہے ہیں، اللہ سے جڑ رہے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ دعوت کو دو چیزیں غیر مؤثر بناتی ہیں: خلوص نہ ہو، عمل اس کے خلاف ہو۔ لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں، برائیوں کا حساب لینے کے لیے اللہ بیٹھا ہے۔ نیت اصلاح کی ہو، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، ذاتی مفاد کے بغیر دعا کی جائے، صرف اللہ کی محبت کی وجہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن کے دل میں اللہ ہمارے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ برائی کا جواب طاقت سے بھی لینا پڑتا ہے، برائی کا بدلہ لینا بھی عدل ہے۔ جہاں سے خیر نکلنے کی توقع وہاں معاف کر دو، مسلسل حسن سلوک کرو، برائی کے جواب میں بھلائی۔ نیکی کے لیے جذبہ شکر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی محبت کے جذبے کے تحت انسان نیکی کی طرف آتا ہے۔ آخرت سے تعلق، محاسبے کا خوف اللہ کا نیکی کرواتا ہے۔ رسالت نیکی کو متوازن رکھتی ہے۔ اللہ پر یقین، توکل، ایمان بالآخرت، جنت کی بشارت، تواصی بالحق، دعوت اللہ، تواصی بالصبر، خیر خواہانہ رویہ اپنانا ہے۔ رسولوں کے آنے کے بعد بندوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں، منہ بند کر دیا۔ بندوں کے لیے ماڈل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر پلیٹ فارم ہے، تھوڑی دیر قیام کرنا ہے۔ قبر جنت کا باغیچہ بھی بن سکتی ہے، آپ کے اعمال سے، اور جہنم کا گڑھا بھی۔ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل میں لازمی تبدیلی آئے گی۔ رمضان میں عمل خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے سیرت النبی اور احادیث اور قرآن کے ذریعے۔ دعا ہے کہ حمیم سجدہ کی 30 سے 36 آیات جو ہم نے سمجھی ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں بھی نصیب والوں میں شامل کر دے۔ دعوت اللہ کا کام ہم سے لے لے رب العالمین۔
ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔